وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 39 اور 40. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے مقصد تخلیق میں کجی تلاش کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں. نہ سورج کو سجدہ کیا کرو اور نہ ہی چاند کو، اور سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا کرو جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے، اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. پھر اگر وہ تکبر کریں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، پس جو فرشتے آپ کے رب کے حضور میں ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور وہ تھکتے اور اکتاتے ہی نہیں ہیں. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 39. وَمِنْ آیاتِهِ. یہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آیت سجدہ ہم نے سنی ہے، اس کی سجدہ واجب ہے، تو وہ درس سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ کر لیجئے گا. وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے نشانی ایک یہ بھی ہے، اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ تم زمین کو دیکھتے ہو دبا ہوا، کوئی حرکت نہیں کرتی، بنجر پڑی ہوئی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم نازل کرتے ہیں اس پہ پانی، یعنی بارش ہوتی ہے، اہتزت، حرکت میں آ جاتی ہے، اور ابد سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. ان الذی، بے شک یعنی پھولنے لگتی ہے، شاداب ہو جاتی ہے اور پھولنے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اب اس سے ایک نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ ان الذی احیاہا، بے شک وہ ذات جس نے اس زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموتا، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح زندہ کر دے گا مردوں کو. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بنیادی مضمون سامعین کرام توحید کا ہے، آخرت کا ہے. آج کے درس میں بھی ظاہری زمین کی ایک مثال دی جا رہی ہے، اس کے زندہ ہونے سے، اس سے استدلال کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ایک زمین جو ہے بنجر زمین، وہ بارش کے ہونے پہ حرکت میں آ جاتی ہے اور
سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، دانہ دینے لگتی ہے، پھولنے لگتی ہے. تو ان الذی احیاہا، بے شک جس نے اس زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموتا، وہی ذات جو ہے مردوں کو زندہ کرے گی. سامعین کرام، حیات بعد الموت یہ ایک بہت بنیادی تصور ہے. اس کے بغیر جو ہے اصلاح احوال ممکن نہیں ہے. انسان کو اگر یہ یقین ہی نہ ہو کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا ایک دن میرے سامنے نتیجہ آنا ہے، تو پھر یہ اعمال میں احتیاط نہیں برتے گا. لیکن اگر اسے ایک یقین حاصل ہو جائے کہ ہاں، جیسا کہ اللہ تعالی ہم سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ زندگی بعد الموت جو ہے وہ حق ہے، اور اس کی مثالیں بھی دے رہے ہیں، اور اس کو یہ یقین آ جائے کہ ہاں، مجھ سے جو کچھ میں زندگی گزار رہا ہوں یا اس کے مطابق مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے سوال کیا جائے گا، تو یہ تصور اور یقین جو ہے اس کی زندگی کے بدلنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. آج کی آیت خاص طور پہ آخرت کا ایک ثبوت ہے، اور بات یہ ہے کہ ہم لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے طریقہ کار کو دیکھیں، تو عام طور پہ یہ ہے کہ نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پہ یقین ہے، نہ دوبارہ جی اٹھنے پہ یقین ہے، کسی چیز پر کوئی یقین نہیں ہے. ہماری تمام توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر پر یقین ہے. اور وہ کہتے ہیں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں اور خدا سے نو امیدی ہے. تو بہرحال اس آیت میں ایک بات تو یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق تو بالکل ہی نہیں جانتے. جو صفات ہیں اس کے متعلق یعنی وہ بھی ہمارے دائرہ یقین میں نہیں آتی، ہم اس پہ یقین نہیں کر پاتے. مثال کے طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ رزق کی فراخی اور تنگی کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے، لیکن رزق کی فراخی کے لیے ہم حرام ذرائع استعمال کرتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، یعنی رزق کے معاملے میں نا. تو یہ بہت سی ایسی باتیں، یہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی نا، اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں اس میں ہم یقین نہیں کرتے. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو کہا ہے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نہ ہم اس کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں. پھر جب وہ ہماری منزل نہیں ٹھہری تو آخرت کے بارے میں آخرت بھی ہماری ترجیح نہیں بنے گی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری منزل بن جاتی ہے تو پھر ہمیں آخرت کی فکر ہوتی ہے. اور اگر ہمیں موت کے بعد زندہ ہونے پہ یقین آ جائے، حاصل ہو جائے، تو یقیناً پھر ہماری بہت سی توجہ اس وقت اس طرف کنورٹ ہو جائے گی، یعنی مبذول ہو جائے گی اس وقت تک. اس وقت یعنی موت کے بعد جو حالات ہیں وہ اس کے بارے میں ہم پھر جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سے اعمال ہیں جو آخرت میں کام آئیں گے. بہرحال یہاں اب دیکھیں زمین کی بات ہو رہی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، کہ زمین جو ہے مردہ پڑی ہوتی ہے، بے جان ہوتی ہے. خاشعہ کہتے ہیں دبی ہوئی کو، کوئی اس میں یعنی اگر دانہ پڑا بھی ہو، اس میں اگر دانہ پڑا بھی ہو تو لیکن جب تک اس کو پانی نہیں ملے گا تو اس کو حرکت نہیں ہوگی. جب پانی اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا ہے تو اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے. اہتزت، حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور ابھرتی ہے اور پھولتی ہے. وربت، پھول جاتی ہے. تو یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں سامعین کرام. اس کے بارے میں بھی ہم سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے کہ ایک مٹی ہے، اس سے یعنی ایک قطعہ زمین ہے، اس میں 10 قسم کے آپ بیج بو دیں تو 10 قسم کے جو پودے ہیں وہ اس سے نکل جائیں گے. ٹماٹر کا بیج ہے تو اس سے ٹماٹر نکل جائے گا. زمین ایک ہی ہے، مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے. تو یہ زبردست نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، بہت زبردست نشانیاں ہیں سامعین کرام.
لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو پھر غور بھی نہیں کرتے نا، تو اس سے پھر مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک نقطہ اور ہے سامعین کرام، یعنی اس سے ایک نقطہ ہم اور اخذ کر سکتے ہیں، وہ ہماری روحانی حیات کا ہے، روحانی زندگی کا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے اندھیروں میں، انسان کی پیدائش اندھیروں میں ہے، یہ مردہ، یعنی یہ مردہ ہے، یہ غافل ہے، یہ سویا ہوا ہے، یہ اندھا ہے، یعنی یہ پیدائشی طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ انسان اندھیروں میں ہے، اسے روشنی کی ضرورت ہے۔ انسان غافل ہے، اس کو جگانے کی ضرورت ہے۔ سویا ہوا ہے، اس سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ اور انسان مردہ ہے، اسے زندگی کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں، یعنی اس کے لیے پھر ضرورت ہے ایک ایسی روحانی بارش کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسا کہ زمین پہ بارش برستی ہے، وہ زندہ ہو جاتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، اسی طرح روح کی غذا جو ہے وہ ہماری وحی ہے۔ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے نا، وہ قرآن کی صورت میں ہے، کتاب اللہ کی صورت میں، جب وہ آتی ہے نبی کے سینے سے ہمارے سینوں میں، ظاہر ہے کہ کتاب نازل ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ہمارے لیے ہے، تو حضور کی تعلیمات کو ہم اگر قبول کر لیں گے تو ہماری روحانی زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ ایک عنایت کرے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو ایک اچھی زندگی عطا کروں گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ لیکن اگر اچھا پھر اس کو روشنی بھی مل جائے گی، یعنی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اسے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے گا۔ اس کی روحانی آنکھیں جو ہیں، روح کی آنکھیں بینا ہو جائیں گی۔ وہ بینائی جو ہے وہ قرآن اور سنت کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھل جائے گی، کیونکہ یہ تو نور ہے، روشنی ہے، قرآن نور ہے۔ قد جاءکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، میں نے واضح نور تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ بہرحال اس میں یہ مضمون بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس میں بھی سبق ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ وحی الہی کے پانی کی محتاج ہے۔ وہ پانی اگر ہم نے قبول کر لیا اور اس اپنے دلوں کی کھیتی کو نبی کی تعلیمات سے سیراب کر لیا تو ہماری زندگی، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نئی زندگی عنایت فرمائے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس روحانی زندگی کی طلب ہی نہیں ہے۔ یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے نا کہ ہمیں تو اس روحانی زندگی کی نہ کوئی فکر ہے اور نہ کوئی طلب ہے۔ پھر قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اسی کی وجہ سے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، تو قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سمجھنے کی ہیں، یعنی اگر آپ روح کو روحانی طور پہ زندہ ہونا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی چاہتے ہیں، ایک پاک زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اپنے دل کی کھیتی کو نبی کی تعلیمات سے سیراب آپ کر لیں تو آپ زندہ ہو جائیں گے۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی نیک عمل کیا تم میں سے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو میں ایک نئی زندگی عنایت فرما دوں گا۔ بہرحال وَمِنْ آيَاتِهِ إِنْ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں بھی نقطہ ہے سامعین کرام سوچنے کا، سمجھنے کا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان الذين يلحدون في آیاتنا لا يخفون علينا، بے شک وہ لوگ جو کجی تلاش کرتے ہیں میرے احکامات کے بارے میں، وہ مجھ پہ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقى في النار خیر، اب قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ بھلا وہ شخص جو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا جو امن و امان سے لایا جائے قیامت کے دن۔
اعملوا ما شئتم، جو مرضی کہیں کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس آیت میں اگر ہم غور و فکر کریں، یلحدون فی آیاتنا، ایک شکوہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ میری احکامات میں کجی تلاش کرتے ہیں وہ مجھ پہ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے سامنے کرم؟ اللہ تعالیٰ کے احکاماتوں میں کجی تلاش کرنے کی یعنی بنیادی یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں، یہ قرآن کی بھی احکامات ہیں، اور بنیادی طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، آپ اس کو توڑ مڑوڑ کے، اس مقصد حیات کو توڑ مڑوڑ کے کسی اور طرف لے جائیں گے تو یہ کجی تلاش کرنا ہے۔ سیدھا سادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ ہی انسان کا مقصود حیات ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا جو ہے وہ رب ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو بہت سے لوگ جو ہیں مقصد زندگی کے بارے میں ہمیں یعنی کوئی ٹوٹا پھوٹا تصور دیتے ہیں کہ اس میں صحیح عکاسی مقصد زندگی کی نہیں ہوتی، اس مضمون سے جو ہمیں بعض اوقات پٹی بڑھائی جاتی ہے نا، تو اس سے ہماری تشفی نہیں ہوتی۔ بنیادی مقصد حیات جو ہے، دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اور ہم کون ہیں، ہماری حقیقت اس کائنات میں کیا ہے۔ یہ سارے یعنی اس کے اگر میں مختصر جوابات دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے یا انسانی زندگی کی بقا کے لیے۔ ایک محدود عرصے تک انسان کو جسم دینا اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے، اور اس کی یعنی زندگی کی بقا کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں پیدا کر دی ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کو ہم گن نہیں سکتے۔ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے بچھونے کی مانند، اور پھر اس زمین میں بے انتہا نعمتیں پھیلا کے رکھ دی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہر جہاں آپ جائیں گے وہاں کوئی نہ کوئی میوے کی خصوصیت ہوگی۔ اب ہمارے مردان میں انناس نہیں پیدا ہوتا، ناریل نہیں پیدا ہوتا، جہاں ناریل پیدا ہوتا ہے یا انناس پیدا ہوتا ہے وہاں وہ یہاں کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ وہاں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ ایک دیکھیں ایک مکمل اللہ تعالیٰ نے ایک نعمتوں کا جال بچھایا ہوا ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انسانی ظاہری زندگی کی بقا کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمیں آخر یہ کائنات کا مقصد کیا ہے، اور بالکل مطلب لگی لپٹی رکھے بغیر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کائنات کا مرکزہ جو ہے وہ ہم ہے، انسان ہے، اشرف المخلوقات آپ کہتے ہیں نا، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو یہ یعنی انسان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات سجائی ہے۔ ایک بات یہ ہے، پھر انسان کس لیے، اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت کیا ہے، میں دیکھیں بغیر یعنی ٹیڑھ اختیار کیے بغیر آپ کو حقیقتیں بتا رہا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کو ایک بلند ترین درجات مقامات اللہ تعالیٰ عنایت کرنا چاہتا ہے، اور اس کو اس کی معراج تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اور انسان کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کی ملاقات، اللہ کا قرب، یہ انسان کی معراج ہے۔ آپ دیکھیں نا، انسان کامل کی جو معراج ہو رہی تھی اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں یہی ہوا تھا کہ یعنی پہلے تو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، پھر وہاں سے براق پہ بیٹھ کے حضور کو آسمانوں کی سیر پہ لے گئے، اور وہاں کیا تھا؟ وہاں ملاقات تھی، دیدار تھا، ملاقات تھی۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ بہرحال وہ مضمون اپنی جگہ ہے۔ تو انسان کی معراج کیا ہے کہ یہ رب سے ملاقات کا اہل بن جائے۔
بغیر کسی کجی کے ٹیڑھ پن کے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، انسان کا معراج یہ ہے کہ اس کو یہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی دیدار کی اور ملاقات اور قرب سہنے کی صلاحیت پیدا کر لے۔ تو اب مقصود ٹھہرا اللہ تعالیٰ کی ذات، طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، ہدایت جو کہ راستہ ہے صراط مستقیم کی، جو ہم دعا مانگتے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ اسلام کی دولت ہے اور نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منزل بھی بتا دیا اور راستہ بھی بتا دیا، اور پھر 5 وقت ہماری ڈیوٹی لگا دی کہ مجھ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگا کرو۔ اہدنا صراط المستقیم سورہ فاتحہ کی مرکزی دعا ہے نا۔ تو اللہ منزل ہے، صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ سیدھا مجھ تک جا پہنچتا ہے۔ ھذا صراط علی مستقیم وانک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ تو صراط مستقیم وہ طریقہ ہے، وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، یا اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لیتا ہے جس کی بنا یہ اللہ تعالیٰ کے ملاقات کا اہل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ملاقات، دیدار، معرفت، یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے سامنے کرام۔ اس کے لیے خوب جد و جہد اور محنت کی آپ کو کوشش کرنی ہوگی، اس کو ایک خاص طریقے کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہوگی، اور وہ طریقہ جو ہے وہ طریقہ ہوگا جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہاری اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دی، تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا، اور میں راضی ہوں تمہارے لیے دین اسلام پہ۔ تو دین اسلام جو ہے وہ مختصر طریقہ ہے، راستہ ہے جس کو اپنا کے ہم رب کی ملاقات کے اپنے آپ کو اہل بنا سکتے ہیں۔ یہ سامنے کرام اب اللہ تعالیٰ کی دیکھیں یہاں مضمون کیا ہے، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو لوگ کجی تلاش کرتے ہیں میری آیات میں۔ اب دیکھیں دین کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، تفرقہ بندی پیدا ہو گئی ہے مذہب کے اندر، مختلف طریقے، مختلف خیالات، اور کوئی بھی آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے انسان کی رہنمائی نہیں کرتا جیسے کہ کرنا چاہیے، الا ماشاء اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس میں سے اکثر یہ ہے کہ انسان کو فرقہ بندی کی لعنت میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ بھائی دوسرا ہم حق میں ہیں، یہ دوسرا فرقہ جو ہے وہ باطل پرست ہے، وہ باطل ہے، اس کے کفری عقائد ہیں، اس کے مشرکانہ عقائد ہیں، اور وہ گمراہ ہو گئے۔ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ یہ فتوے جو ہیں کفر اور شرک کی فیکٹریاں جو ہیں وہ کھلی بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی جو توحید کی رسی ہے تو وہ مضبوطی سے پکڑ لو، اور ہم نے اس میں تفرقہ مت کرو۔ تو ہم تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، یعنی آپ انسان کے لیے بجائے آسانیاں پیدا کرنے کے اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف نظریات میں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہونا تو ایسا نہیں چاہیے۔ دیکھیں ایک دین ہے، ایک رسول ہے، ایک خدا ہے، ایک تعلیم ہے، ایک قرآن ہے، اس میں تفریقوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں اس میں جو مسلکی اختلافات ہیں کیوں اس کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ ایک فرقے کو آپ باطل قرار دے دیتے ہیں؟ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائے ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ہماری نشانیوں میں، آیات میں، احکامات میں کجی تلاش کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم پر مخفی نہیں ہے، ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے فرقوا دینہم، دین میں تفرقہ پیدا کر دیا اور یہ پارٹی ہو گئے، آپ اے رسول ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بات ذرا نوٹ کر لیں
تفرقہ بازی میں نہ پڑیں اور اختلافات کو، یعنی اختلافات تو ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ لیکن اس کو یعنی بجائے اس کے کہ آپ تو یعنی اجتماعیت کی بجائے آپ اس میں دین میں تفرقہ بازی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میری احکامات میں کجی تلاش کرتے ہیں، لا یخفون علینا، ہم پہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، یعنی وہ ان کو میں عذاب دوں گا۔ اب افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کہ جو آگ میں ڈال دیا جائے، یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں ہوگی، ایک ٹولی دوزخ میں ہوگی، تو یہ دونوں ٹولیاں تو برابر نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا جو قیامت کے دن جو ہے وہ امن و امان سے اس کو لے آ جائے، اور یہ قرآن میں اس کی وضاحت ہے خاص طور پہ یہ آمنن الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک هم المفلحون، او کما قال، کہ ان الذین، ابھی میں نے آپ کو سنایا نا کہ آمنو ولم یلبسو، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ گڑبڑ نہیں کیا۔ ظلم کیا ہے؟ شرک، تو اس کے ساتھ شرک نہ ملایا تو ان کے لوگوں کے لیے امن ہوگا۔ اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے۔ شرک جو ہے سامعین کرام انسان کو تباہی کے گڑھوں میں ڈال دیتا ہے۔ شرک جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ شرک سے کیا مراد ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہہ رہے ہیں اعملوا ما شئتم، جو مرضی آئے کرو، یعنی مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑنا، نقصان تمہارے ہی ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت ان الذی احیاہا لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ سنا دے۔ ومن آیاتہ، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے انک تری الارض خاشعۃ، کہ تم زمین کو دبا ہوا دیکھتے ہو۔ فاذا انزلنا علیہا الماء، جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں، اہتزت، ابھرتی ہے، وربت، پھول جاتی ہے، ان الذی احیاہا، بے شک جس نے اس زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموتى، وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو لوگ کجی تلاش کرتے ہیں ہماری آیاتوں میں، لا یخفون علینا، ہم سے وہ چھپے ہوئے نہیں رہتے۔ افمن یلقی فی النار، کیا وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے گا، خیر، وہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ جو قیامت کے دن امن سے آئے گا۔ اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، انہ بما تعملون بصیر،
बेशक अल्लाह ताला देख रहा है जो तुम करते हो। अब इन आयत की तिलावत और तर्जुमा। ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. And of his signs is that you see the land still, but when we send down water upon it, it stirs and grows. Surely he who revived it will revive the dead. He is able to do all things. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. Those who despise our revelations are not hidden from us. Is he who is hurled into the fire better, or he who arrives safely on the day of resurrection? Do as you please. He is seeing of everything you do. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।